الهادي يا الله جلاني جلاني يا الله جلاني جلاني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے بارے میں بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا لفظی ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے لفظی ترجمے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تو رب کی صفات بھی ہم نے بیان کی تھیں، اور رب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں مقصد ہے ہمارا اور اپنا تعلق بیان کرنا، اور رب کا متضاد لفظ ہے عبد، یعنی ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور مالک یوم الدین میں ہم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے روز جزا کے دن کا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہم اس کے غلام ہیں۔ تو کوئی بھی بادشاہ اور غلام، اس کے درمیان کس چیز کا تعلق ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے غلام کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی ہدایات دیتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں کو نہیں کرنا۔ اگر ایک شخص کسی بادشاہ کی غلامی میں آ جائے اور وہ بادشاہ اس کو بتائے ہی نہیں کہ تم نے میری غلامی میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے، تو پھر وہ غلام ہوا ہی نہیں، کیونکہ جب تک بادشاہ اس کو اپنی مرضی نہیں بتائے گا، اپنی منشا نہیں بتائے گا، تب تک وہ غلام ان پہ کیسے عمل کرے گا، اور پھر وہ اپنی مرضی کا مالک ہو جائے گا۔ اور جو شخص اپنی مرضی کا مالک ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم تیرے ہی عبد ہیں۔ اور ہم نے یہ غلامی قبول کیوں کی؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا۔ اور رب کن بنیادوں پہ مانا؟ اللہ تعالیٰ کے اس تعارف کی بنیاد پہ مانا جو سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان آیات کی بنیاد پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اس کے لیے ہے، وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور ان بنیادوں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا۔ اور جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اپنے آپ کو اس کا عبد مان لیا، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ ہدایت کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایاک نعبد اور ایاک نستعین جو ہے، یہاں پہ انفرادیت نہیں ہے، اجتماعیت ہے۔ ہم نے اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہم اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگنے جا رہے ہیں، یعنی ہدایت مانگنے جا رہے ہیں، وہ ہم اپنے ذات کے لیے صرف نہیں مانگنے جا رہے، بلکہ اجتماعی طور پہ سب کے لیے مانگنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر صرف ہدایت مجھے مل گئی، صرف ہدایت آپ کو مل گئی اور باقیوں کو نہ ملی تو یہ ناکافی ہے۔ اس لیے یہاں پہ اجتماعیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور عربی لغت کے اعتبار سے ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، یہ جو مدد ہے ایاک نستعین، یہ ایک ایسی مدد ہے، عربی میں یہاں ذکر کر دوں کہ عربی میں مدد کے لیے اور دیگر الفاظ کا استعمال بھی ہوا ہے، تقریباً 12-13 الفاظ ہیں جن کا استعمال ہوا ہے مدد کے لیے، لیکن خاص طور پہ یہاں ایاک نستعین استعمال کیا گیا۔ اور ایاک نستعین ایک ایسی مدد ہے کہ جس مدد کے مانگنے سے پہلے آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہو۔ ایسی مدد نہیں ہے کہ جس میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ کسی دوسرے سے اس کام کے لیے مدد مانگ رہے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ایک سفر میں ہیں اور آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، آپ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، دوسرا اسپیئر ویل نکالتے ہیں، جیک نکالتے ہیں، اپنی گاڑی پہ جیک لگاتے ہیں اور اس کو لفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش کے باوجود آپ کی طاقت ناکافی ہوتی ہے اس گاڑی کو اٹھانے کے لیے، اور اسی دوران وہاں سے کسی کا گزر ہوتا ہے اور آپ اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ میری مدد کر دو اس گاڑی کے اٹھانے میں۔ یہ ایاک نستعین ہے کہ آپ نے اپنی کوشش کی، اپنا حصہ ڈالا جتنا آپ سے ہو سکا، اور اس کے بعد آپ نے کسی گزرتے ہوئے انسان سے اس کام کے لیے مدد لی جو آپ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایسی مدد کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، آپ اپنی گاڑی میں اے سی آن کر کے بیٹھے ہوئے اور وہاں سے کوئی گزر رہا اور آپ نے اس کو آواز دی کہ سنو میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ڈگی سے ٹائر نکال کے، جیک نکال کے اور میری گاڑی کا ٹائر چینج کر دو۔ یہ مدد ایاک نستعین میں شمار نہیں ہوتی جس میں آپ کی اپنی طرف سے کوئی کوشش نہ کی گئی ہو۔
اور ایاک نستعین میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ ایاک نستعین یعنی ایسی مدد جو کسی خاص چیز کے لیے مانگی جا رہی ہو، کسی خاص مقصد کے لیے مانگی جا رہی ہو۔ یعنی اگر آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے ہیں، آپ کو اس کمرے سے نکلنا ہے، اور آپ اس کمرے سے نکلنے کے لیے لوگوں کو مدد کے لیے آوازیں دے رہے ہیں، اور وہاں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو آ کے کچھ پیسے دے جاتا ہے، تو وہ پیسے اس وقت آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کی نظر میں وہ آپ کی مدد کر کے گیا، آپ کو پیسے دے کے گیا، لیکن آپ کو اس وقت وہ مدد چاہیے ہی نہیں تھی۔ آپ کو تو اس کمرے سے نکلنے کے لیے مدد چاہیے تھی، وہ مدد اس نے کی نہیں آپ کی، وہ آپ کو پیسے دے کے چلا گیا۔ تو ایاک نستعین ایک ایسی مدد ہے جو کسی خاص چیز کے لیے مانگی جا رہی ہو، اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگ رہے ہیں وہ ایک خاص چیز کے لیے مانگ رہے ہیں، اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے مدد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آپ کو اپنا رب مان لیا، اس رب ماننے کی وجہ سے ہم آپ کی غلامی میں آ گئے، ہم آپ کے عبد ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اس ہدایت کے لیے جو آپ ہمیں دیں گے، ہماری کوشش کے کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت نصیب فرمائے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اس ترجمے اور تفسیری گفتگو کو یہیں پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہے کو سنے کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہماری عبادات کو بہتر بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔